شکریہ. سب سے پہلے تو آئی وڈ آلسو تھینک یو یور سیلف اینڈ دا چیف منسٹر فار کمنگ ہیئر, اور ہمارے اس پورے جو ضلع پہ آفت آئی ہے اسے آپ نے دیکھا اور سنا. میں سر یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیے سر, کلائمیٹ چینج اب آئے گی اور یہ نیو نارمل ہے, لیکن یہ ان مینیجیبل نہیں ہے. میں آپ کو سر مثال دوں گا. 2010 میں ہمارا ضلع ڈوب گیا تھا, بہت برے حالات تھے. آپ تشریف لائے اور آپ کشتی میں بیٹھ کے وہ بدم علی کے اطراف میں گاؤں میں گئے, اور اس وقت وہاں کے لوگوں نے آپ سے کہا کہ سر 2 اقدام ہو جائیں تمہاری جان چھوٹ جائے گی. ایک وہ جستی والا بند اور ایک تتلا ڈرین کی چینلائزیشن. سر اس کے بعد یہ 2 اقدام ہوئے, 15 سال ہو گئے قلعہ احمد آباد اور بدم علی کے علاقے میں سیلاب دوبارہ نہیں آیا. جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر آپ انفراسٹرکچر کو صحیح طرح ڈیزائن کریں اور اڈیپٹیشن کریں تو ان چیزوں کو میٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے. اب جس طرح یہ نالا ڈیک ہے, اس پہ پچھلے سال سے احمد بھی میرے پیچھے پڑا ہوا تھا, اور ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے اس کی اسٹرینتھننگ ہو جائے, اور اگر ہم کچھ انٹرونشن کرتے شاید بہتر ہو جاتی. میرا مقصد ہے کہ وی مسٹ آئیڈینٹیفائی دوز گیپس کہ جو ہمارے انفراسٹرکچر میں. سر اگر آپ ریور راوی دیکھیں, انڈیا نے اپنی سائٹ پہ اتنے شاندار سپرز بنائے ہیں اور بند بنائے ہیں کہ انہوں نے سارا پانی وہ ہماری طرف پھینک دیتے ہیں, ان کی طرف منیمم ڈیمیج ہوتی ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اب جو سب سے بڑا کام ہے وہ اب ہمارا اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ کدھر سٹرکچرز کو اسٹرینتھن کرنا ہے, کدھر ہمارے گیپس ہیں. ہمارے ضلع کا ایک مسئلہ یہ کہ ہم فرنٹ لائن کے اوپر ہیں. نالا ڈیک بھی آتا ہے, بسنتر بھی آتا ہے, بہیں بھی آتی ہے, راوی ریور بھی, یہاں سب انڈیا سے سب کچھ آتا ہے. لیکن اریگیشن میں وی آر انڈر ایکسین سیالکوٹ, ہم ایک سیکنڈری پوزیشن کے اندر آتے ہیں. لہٰذا جو ایکسین سیالکوٹ ہے اس کی پہلی ترجیح سیالکوٹ ہے, نارووال از سیکنڈ ترجیح. تو یہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ ایکسین اریگیشن ہونا چاہیے, چونکہ یہ واٹر فرنٹ لائن ایک ڈسٹرکٹ ہے, تاکہ اس کا ایک اپنا سیلف کنٹینڈ سسٹم ہو اور اس میں وہ رسپانس کر سکے. دوسری سر, ہمارا جو 2022 کا جو آپریشن تھا اس پہ آپ کو یاد ہے کہ آپ کی لیڈرشپ میں اینا جو ہم نے نیشنل فلڈ رسپانس سینٹر بنایا تھا, اس پہ 4RF اسٹریٹجی پہ کام کیا تھا, ریسکیو, ریلیف, ریکنسٹرکشن اینڈ ریہیبلیٹیشن. تو اسی فریم ورک کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو ریسکیو کے گیپس مجھے نظر آئے, ایک یہ ہے کہ ہمیں بوٹس کی کمی نظر آئی, اتنا ہمیں اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے کہ بوٹس ہونی چاہیے جب اس قسم کی صورت ہو. وہ ریسکیو میں وہ ایک گیپ مجھے نظر آیا. سر ریلیف کے اندر میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آج CM صاحب تشریف رکھتی ہیں, اتنی بڑی ڈیواسٹیشن ہے, نارووال کو آفت زدہ ضلع ڈکلیئر کریں تاکہ اس کے ساتھ جو لوگوں پہ کسان تباہ ہو گئے ہیں, ان کی فصلیں ختم ہو گئی ہیں, ان کو جو کوئی تھوڑا بہت معمولی ریلیف ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ وہ ان کو مل سکے. اسی طرح سر ہمیں یقیناً کمپنسیشنز پہ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے, چونکہ یہ چھوٹے چھوٹے فارمرز ہیں, لینڈ ہولڈنگ چھوٹی ہے, ان کی مونجی کی فصل تقریباً تباہ ہو گئی ہے. آئی ڈونٹ سی اینی چانس کہ وہ دوبارہ وہ فصل بھی کاشت ہو سکتی ہے, تو اس کے لیے بھی ہمیں کچھ ریلیف میں دیکھنا پڑے گا. ریکنسٹرکشن کے اندر سر ہمارا جہاں جہاں نالا ڈیگ گیا, راوی کا یہ پانی انڈیٹیٹ ہے, سارا روڈ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا, ولیجز کی کنیکٹیوٹی ختم ہوگی. بالخصوص نالا ڈیک اور بسنتر اور بہیں کا وہ فلیش فلڈ کی طرح آیا ہے, تو وہ یعنی کہ سڑکوں کے درمیان سے وہ بنا کے نالے وہ گزر گیا, اس نے کاٹ دیا ہے. تو اگلے چند دنوں میں ہمیں پلگ کرنے کی ضرورت ہے, بلڈوزر چاہیے ہوں گے, مشینری چاہیے ہوگی, تاکہ جو انٹر ولیج اور وہ راستوں کی کنیکٹیوٹی ہے اس کو بحال کرنے کے لیے کیا جائے. اسی طرح یہ اریگیشن والے بھی, اب جو پانی اترے گا تو اگلے ایک سال کا ہمارے پاس اسٹریچ ہے, اس میں سر زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں ہونا چاہیے. ارجنٹلی جو اسکیمیں ہیں ان کو اپروو کر کے ابھی سے ان پہ کام کریں تاکہ اگلے سال تک وہ ریڈی ہو جائے. ایک میں نے اپنے پلاننگ کمیشن کو بھی کہا ہے, میرا خیال ہے پنجاب والوں کے ساتھ بھی ہم بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. سر میری یہ ذہن میں ہے کہ راوی اور ستلج میں 3 سال 4 سال بعد اس قسم کی سچویشن آئے گی. سو اف وی کین کریٹ سم لیکس along آن دا ریور بیڈس, کہ جس پہ کہ ہم یہ جو فلڈ پانی ہے اس کو سٹور کرنے کا کوئی ذریعہ بنائیں, اس سے کم از کم پول آف واٹر ہوگا, اور ریچارج تو ہمیں نیچے ملے گا نا, کہ نیچے انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ ہم یہ بجائے سمندر میں چلا جائے یہاں سے بہہ کے سارا,
تو یہ ہمیں اس پہ کچھ ذرا انجینئرز کو بٹھا کے دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ ریکرنگ اب انسیڈنٹ ہوگا 2 4 5 سال کے بعد تو ہم کس طریقے سے کوئی ایسے لیکس یہ دنیا میں کئی جگہوں پہ ہے تو وی آر اسٹڈنگ آلسو نائل ریور پہ بھی انہوں نے کیا ہے تو اس سے ہم شاید ایک اس کا وہ کر سکتے ہیں. میڈیکل کور یقیناً سر بڑا سب نے ذکر کیا 2022 میں بھی لوگوں نے کہا تھا کئی 100 اموات ہو سکتی ہیں لیکن وی مینیج اس میں سر یونیسیف اور دوسرے UN ایجنسیز نے بھی بڑا تعاون کیا کہ جو دوائیاں ہیں وہ ساری چیزیں. تو یہ بھی میں کہوں گا کہ نیچے کی سطح پہ BHU کی سطح پہ جا کے RHC کی سطح پہ ڈاکٹرز کی ٹیموں کو موبلائز کیا جائے تاکہ وہ کالرا اور جو دوسری بیماریاں ہیں اس کے خلاف کریں. اب سر اگلے فیز میں جیسے چیئرمین NDMA نے کہا کہ یہ روف کولیپس کا بڑا اس سے اموات ہوں گی تو میری یہ گزارش ہوگی کہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ پٹواری ہیں نیچے کا جو عملہ ہے گراس روٹ کا ان سے فوراً ڈینجرس سٹرکچرز کو آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ ہم کم سے کم ایسے جو سٹرکچرز ہیں جہاں چھتیں گرنے سے اموات ہو سکتی ہیں ان کو بچا سکیں. آخر میں سر ری ہیب کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایگریکلچر بینک اور جو بھی اور یہ بینکس ہیں ان سب سے بات کر کے ان فارمرز کے لیے کوئی لونز دینے کا طریقہ نکالنا چاہیے کہ جس میں انہیں کنسیشنل لون ملے تاکہ یہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکیں. تو یہ چند ایک میری تجاویز ہیں کہ جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کام کریں تو شاید اگلے سال کے لیے ہم بہتر پریپیئر ہو سکیں.